اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، سوال جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کی محفل کا سوال ہے کہ شیخ، حج کے موقع پر یا عمرہ کے موقع پر حجر اسود کا جو بوسہ لیا جاتا ہے، اکثر یا بعض دفعہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ کمزور کو ڈھکیل کر وہاں پر جا کر بوسہ لیتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ وضاحت فرمائے ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز حجاج کرام، کعبۃ اللہ کے اندر اس کے کارنر پر ایک زاویے پر ایک پتھر نصب ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ اس کو چومنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کے چومنے کی فضیلت بھی بتائی گئی کہ یہ آدم کی اولاد کے گناہ کو چوستا ہے اور کل قیامت میں یہ گواہی بھی دے گا۔ یہ فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے شرعی طور پر حکم کیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا یہ ایک سنت ہے، لیکن حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بعض لوگ اس قدر لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنی طاقت آزماتے ہیں، دھکم دھکی کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو لائن میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اچانک اس پوری لائن کو تتر بتر کر دیتے ہیں، سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور ایک عجیب طرح کا بعض اوقات تماشا دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نصیحت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی۔ وہ میرے اور آپ کے لیے ایک حجت ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا عمر انک رجل قوی، اے عمر تم ایک طاقتور انسان ہو، ہٹے کٹے گبرو جوان انسان ہو، لا تزاحم علی الحجر، حجر اسود کے پاس جا کر خامخواہ کا رش مت کرو، یعنی وہاں پر پہنچ کر اپنی طاقت آزمائی مت کرو، فتؤذی الضعیف، اور تمہارے اس طرح کے جانے سے اگر تم کمزور کو تکلیف دو گے تو یہ تمہارے حق میں صحیح نہیں ہے۔ ان وجدت خلوتاً، اگر آسانی کے ساتھ، بغیر کسی دھکم پیل کے، بغیر کسی کو تکلیف دیے کہ تم اس کا بوسہ لے سکتے ہو، فاستلمہ، تو اس کا بوسہ لو، وَإِلَّا، اور اگر تم یہ سب کچھ حرام کام کرنے کے بغیر، یعنی حرام کیے بغیر تم بوسہ نہیں لے سکتے، تم کو وہاں پر اس طرح کا کمزوروں کو دھکا دینا ضروری ہے، تو فرمایا فاستقبلہ، تو دور سے اس کا استقبال کرو، یعنی اس کا قبلہ، اس کی طرف منہ کر کر کھڑے ہو جاؤ، فہلل وکبر، اور وہاں پر تکبیر کہتے ہوئے تم اپنے طواف کو شروع کرو۔ کل ملا کر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت، ایک نظم کے تحت لوگ آ رہے ہوں، آپ بھی جا کر لائن میں کھڑے ہو جائیں، جب آپ کی باری آئے تو آپ اتنے ہی تھوڑی دیر کے لیے بوسہ لیں، یقیناً یہ آپ کے حق میں اچھا ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کو وہاں پر بوسہ لینے کے لیے اس طرح کا کوئی سسٹم نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی نظم نہیں ہے، لوگ آ رہے ہیں اپنی اپنی طاقت آزما رہے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، اگر کوئی بندہ اللہ کے خاطر، اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچانے، اللہ کے مخلوق کو تکلیف نہ دینے کے خاطر کسی ایک کام سے رک جائے جو مستحب ہے، جو سنت ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس اچھی سوچ پر اس سے زیادہ بدلہ اس کو عطا فرمائے۔
آپ بھی اگر حجر اسود کے پاس دیکھیں کہ اس طرح کا شور شرابہ یا اس طرح کا ہنگامہ وہاں پر ہے تو آپ اپنی بے بسی کا اللہ کے سامنے اظہار کریں کہ اے اللہ اگر میں چاہوں تو اپنی طاقت اپنی قوت سے وہاں پر پہنچ کر میں حجر اسود کا بوسہ لے سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تیرے اس گھر میں، تیرے اس عظیم عبادت خانے میں لوگوں کو تکلیف پہنچاؤں، اس لیے میں وہاں نہ جاتے ہوئے اس کام کو چھوڑ رہا ہوں۔ اے اللہ اس حجر اسود کو بوسہ لینے کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو فضیلت ہے، اس کو بوسہ دیے بغیر اے اللہ تو مجھے وہ اجر وہ فضیلت عطا فرما تاکہ میں اس اجر سے محروم نہ ہو سکوں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اللہ سے یہ امید رکھیں گے، یہ دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ دے گا جو حجر اسود کا بوسہ لینے والے کو مل رہا ہے۔ لیکن اگر آپ جا کر ان کو تکلیف دو گے، اذیت دو گے، لوگوں کو دھکم دھکی کرو گے تو یقیناً وہ حجر اسود کا آپ کو اجر ثواب ملے یا نہ ملے لیکن اس کا گناہ تو آپ کے نام چڑھے گا۔ لہٰذا اس حوالے سے احتیاط کیجئے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اور چیز، اگرچہ کہ ہم نے اس حوالے سے اپنا ایک ویڈیو بنایا تھا، لوگ ڈمی احرام پہن کر جاتے ہیں تاکہ حجر اسود کو بوسہ لیں۔ میرے بھائی، حجر اسود کا بوسہ لینا سنت مستحب میں داخل ہے، لیکن آپ امت کو یا کم از کم انتظامیہ کو دھوکہ دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ اگر آسانی کے ساتھ ہو سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔